वेलकम बैक नाजरीन। जी वडाई साहब, बात हो रही थी वजूहात की, तो अब आप बताएं आवाम को कि क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए इसके साथ और भी एक तो हमने ये बताया कि जो प्रेसिडेंट के साथ इनके डिफरेंसेस हैं पार्टी लीडरशिप के साथ, दूसरा उन्होंने जो कहा कि जी पावर्स का जो मसला है उसका भी थोड़ा सामने इसको मेंशन किया। तीसरा कराची ऑपरेशन का, इसके ऊपर एम्बेरसमेंट उनकी हो सकती है ये, या आप कह लें कि अगर इन्होंने पहले फैसला किया हुआ था तो ये बड़ा राइट टाइम उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो चूंकि इस वक्त जो कराची में पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो इस पे उनकी बड़ी ग्रीवेंस है, शिकायत है इस ऑपरेशन के ऊपर, उनसे नहीं पूछा गया, उनको इत्माद में नहीं लिया गया और उनके हल्के में ये हो रहा है। तो अगर इस वक्त वो इस्तीफा देते हैं और वजूहात में अपने वर्कर्स को ये बताते हैं कि मुझे तो असल में प्रोटेस्ट मैंने इसके ऊपर किया है, तो अपने आप को वर्कर्स के साथ एसोसिएट कर लेंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पे इन्होंने जो टाइम चुना है, टाइम सिलेक्शन इनकी वो बड़ी ज़बरदस्त है कि ऐसे मौके पे जब इनको अपने वोटर्स की हमदर्दी मिल सकती है जिनका तलक पीपल्स पार्टी से है, तो एक तरह से ये भी आप कह लें। फिर एक और भी चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि कहा क्या बल्कि डिसीजन हो गया, पिछली जो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन है जो 18th अमेंडमेंट के ऊपर बना और जिसका काम यह है कि वो वजारतों को सूबों को उन्हें मुंतकिल करना है, तो उसकी जो पिछली मीटिंग हुई जिसने 28 फरवरी को जो वजारतें मुंतकिल होनी है उसके ऊपर फैसले उसने किए। उन्होंने एक ये फैसला भी किया कि अगली फेज में जो बल्कि 28 फरवरी की फेज पर भी तो इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ना। देखें, हाँ वही मैं कहने लगा हूँ कि 28 फरवरी की फेज में उन्होंने ये कहा कि उसमें कुछ जो वजारत दाखिला और जो पोर्ट्स एंड शिपिंग का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, इनके कुछ डिपार्टमेंट सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। ठीक, उसका फैसला कमीशन की अगली मीटिंग में होगा। दैट मीन्स कि एक उन्होंने पता फेंक दिया कि ये हम करने चाह रहे हैं। और ये क्या मुकम्मल वजारत लेना चाह रहे थे? देखें, ये तो उधर से पहले दिन से मुकम्मल वजारत के चक्कर में थे ना। अब जब बाबर गौरी साहब भी रिजाइन कर जाते हैं, उनके वो कैबिनेट में वापस भी नहीं आते, एमकेएम नहीं आती, तो फिर वो वजारत किसको जानी है? तो बजाय इसके वो वजारत देने के उल्टा ये हो रहा है कि वो वजारत जो है वो डिवॉल्व हो रही है। अच्छा, देखें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद डिसीजंस हुए थे कि ये वजारतें मुंतकिल होनी है सूबों को, उसके ऊपर जो तगड़ा वजीर है जिसमें कुछ जान है वो ये नहीं करने दे रहा। वहाँ पे चूंकि मसला ये है, गवर्नमेंट जब ऑलरेडी एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन में है तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है कि वो अगर किसी की वजारत मुंतकिल करेगी तो उसको कहाँ पे एडजस्ट करेगी, उसको कौन सा महकमा देगी। अगर उसकी वजारत ख़त्म करेगी तो उसको भी वजारत से हटा देगी। तो फिर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट बड़ी एक आप कह लें कि कमज़ोर पोजीशन में है, बड़ी इस वक्त उनकी जो सिलसिला चल रहा है, तो वो लोगों को सेटिस्फाई कैसे यहाँ पे सेटिस्फाई रखना होता है, कुर्सी दे के, गाड़ी दे के, ऑफिस दे के, फंड्स दे के और बाहर के दौरे करवा के मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको खुश रखना होता है। तो ये जो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल वाला हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास सरकारी गाड़ी हो और सरकारी दफ्तर हो और सरकारी स्टाफ हो, सरकारी सहूलतें मैं एंजॉय करूं। तो वो वहां पे देखें, अभी ये जो फैसला हुआ था ना 28 फरवरी को, उसमें 5 वजारतें थी, ठीक है, लेकिन उसमें से एक वजारत उन्होंने ड्रॉप कर दी, हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके मखदूम शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने मैनेज कर लिया किसी न किसी तरीके से, और उनकी वजारत अब 4 मिनिस्ट्रीज ट्रांसफर होनी है, 5वीं नहीं होनी। अच्छा, ये साथ ही ये फैसला भी हुआ। सिमिलरली जो मुंतकिल, उनमें एक वजारत थी पॉपुलेशन वेलफेयर की जिसकी फरदौस आशिक अवान साहब मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इससे जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें ही अपनी वजारत को ड्रॉप करवा लिया था। उन्होंने कहा जी ये तो मुंतकिल नहीं होने जा रही। अच्छा, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, उसका फैसला हुआ कि वो मुंतकिल करनी है, लेकिन उसके ऊपर सरदार आसिफ अहमद अली साहब मिनिस्टर है, उनको एडिशनल चार्ज भी हालांकि दिया हुआ है, लेकिन वो उसके मिनिस्टर हैं और वो उस लॉबिंग इस तरीके से कर रहे हैं, क्यूली के जरिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी जो टेक्स्ट जो है सिलेबस है वो तो एक ही होना चाहिए पूरे नेशनल लेवल का, और उसके ऊपर एक 20th अमेंडमेंट भी क्यू लीग ला रही है। वो कहते हैं उसके पीछे भी आसिफ अहमद अली साहब हैं और भी मुख्तलिफ लोग जो हैं इस पे कैंपेन कर रहे हैं और उसकी तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी वजारत को किसी न किसी तरीके से आप कह लें इन लिए वे किसी ना किसी हद तक रुकवाने में वो कामयाब हो रहे हैं। जब ऐसी सूरत एक तरफ कि वहां पे वो झगड़ा पड़ रहा है, जो तगड़े लोग हैं वो अपनी वजारतों को रुकवा रहे हैं डेवोल्यूशन से, और जो कमजोर लोग हैं उनकी वजारतें डिवॉल्व की जा रही हैं। तो ये फिर इनकी एक बड़ी शिकायत, असल इख्तियारात तो फिर वो खत्म ही होने जा रहे हूँ, जब बिल्कुल थोड़े बहुत तो बाद का इशू है, खत्म ही होने जा रहे हूँ, ठीक है, तो वो तो फिर बड़ी एक सीरियस ग्रीवेंस हो जाती है ना। तो ये भी एक ये जो मसला है, छठा मसला, वो बेसिकली आप कह लें कि वो एक और भी है।
جو آپ سب سے آخر میں لے ہیں لیکن سب سے اہم ہے غالباً نون وہ لیگ یہ کے ہے ساتھ کہ پچھلے ایک سال سے آلموسٹ یہ باتیں چل رہی تھیں، جب سے گبول صاحب کے ڈیفرنسز کی باتیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے جو ان کے قریب ہیں یا نون لیگ میں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کے بڑے قریبی رابطے ہیں، اچھا اور نون لیگ جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں یا جو فیوچر میں ان فیوچر گبول صاحب نون لیگ میں آ جائیں گے. تو اگر ان کا کراچی ایشو ہے اور کراچی میں ایم کیو ایم ان کا ایشو ہے تو ایم کیو ایم کے اگینسٹ سب سے بڑی اس وقت جو آپ کہہ لیں جن دو پارٹیوں کے آپس میں ڈیفرنسز ہیں وہ نون لیگ اور ایم کیو ایم، یعنی جو کراچی کا ایشو ہے وہاں کے سارے معاملات کے اوپر وہ ہے. تو اس میں گبول صاحب کے لیے اگر انہیں ایم کیو ایم کی ہی مخالفت کرنی ہے تو ان کے لیے آئیڈیل پارٹی پھر نون لیگ ہے. اور یہ ایک سال سے خبریں آ رہی تھیں کہ نون لیگ کی پنجاب کے سی ایم ہاؤس میں ان کے سارے کام ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، بڑے عرصے سے ہو رہے تھے، اور یہ باتیں چل رہی تھیں کہ الٹیمیٹلی گبول صاحب جو نون لیگ کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں جو اندر کی صورتحال کو جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو رائٹ ٹائم چنا ہے استعفیٰ دینے کے لیے اور پارٹی قیادت سے اپنے ایک کہہ لے ڈسٹینس کرنے کے لیے اپنے آپ کو، وہ الٹیمیٹلی ان کا جو سفر ہے وہ شاید ادھر کا شروع ہو جائے اور اس کا نتیجہ جو کچھ اس طرح کا بھی نکلے. بھائی صاحب تھوڑی سی بات ہو جائے، جو آپریشن ہوا ہے کراچی میں اس وقت، پی پی سندھ سے تعلق رکھنے والے جو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اس آپریشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو کیا اس طرح یہ نہیں لگتا کہ پی پی کے درمیان دراڑیں پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں اگر ان کی بھی وہی وجہ ہے جو کل انہوں نے جلسہ بھی کیا اور وہاں پہ جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ بظاہر جو ہے نا وہ تو انہوں نے تو کچھ اور کہا لیکن اصل میں ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اس چیز سے اور پولیٹیکلی ان کو فائدہ بھی ہے. اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ ذوالفقار مرزا صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، زرداری صاحب کے بڑے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہیں، جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان کے ہسبینڈ بھی ہیں. تو ذوالفقار مرزا صاحب جو بڑے وہ انہی کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کیبنٹ سے علیحدہ بھی ہوئی. وہ انہوں نے آج آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ان سے نہ مشورہ کیا گیا، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی رینجرز نے لیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو آپریشن ہے اس کو انہوں نے ٹوٹل ڈسون کر دیا ہے، انہوں نے انڈورس نہیں کیا اس آپریشن کو. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھ سے نہ صرف مجھ سے بلکہ چیف منسٹر سندھ کو اس کا نہیں پتا، آئی جی سندھ کو اس کا نہیں پتا، اور جو رینجرز نے کیا ہے اس کا ہمیں انٹیمیٹ نہیں کیا گیا. ان کو صوبائی وزارت داخلہ کو بتانا چاہیے کہ جی اتنے لوگ پکڑے ہیں، فلاں فلاں اسلحہ ان سے پکڑا گیا ہے اور یہ سارا کچھ. تو وہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ وہ کر رہے ہیں بالا بالا بے قول ان کے. تو یہ جو ایک گریونس ہے یہ بھی ہے کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی ان کو اعتماد میں نہیں لیے. اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہو آپریشن پہلے بھی ایک فیڈرل گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا لیکن وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے اوور نائٹ رکوا دیا. اب جو ہے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ یہ ہے، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور جرائم پیشہ افراد اور فلاں ڈکیت اور یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، تو پہلے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. وہ اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے چونکہ اس کے اپنے بہت سے پولیٹیکل مسائل بھی ہیں، گورنمنٹ سروائیول کا بھی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے رحمان ملک صاحب نے ڈائریکٹ آپریشن جو ہے وہ کر دیا. چونکہ ایم کیو ایم سے جو مذاکرات ہیں، دیکھیں ذوالفقار مرزا صاحب کے ایشو کے اوپر انہوں نے استعفے دیے لیکن استعفے کہاں سے دیے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے دیے. اور اس کے بعد جتنے ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں یا جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ. جو بھی چیزیں اس میں طے ہوئی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ ہے. اور انہوں نے چونکہ ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ صوبائی ہماری قیادت اس کو اپروو نہیں کرے گی، سپورٹ نہیں کرے گی، تو انہوں نے وہ لانچ کر دیا. اور رحمان ملک صاحب دبئی چلے گئے، وہاں پہ ذوالفقار مرزا صاحب ان سے رابطہ کرتے رہے، پھر وہ پاکستان میں بھی ان سے کرتے رہے، چیف منسٹر بھی کرتے رہے اور الٹیمیٹلی آپریشن رکوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو بہرحال جو بھی ہوا 200 بندے پکڑے گئے، کچھ رکھ لیے گئے، باقی چھوڑ دیے گئے. تو یہ سارا جو ایشو ہے اس پہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی جو کراچی کی لیڈرشپ ہے اس کی گریونسز ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں انہوں نے اس کو لے کے چلنا ہے. اس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ان کا ایک تو یہ ہے نا گورنمنٹ کی سروائیول، پھر آر جی ایس ٹی جو وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، پھر یہ ایشو ہے کہ کیسے گورنمنٹ نے پیسہ جو ارن کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، اس کے اوپر اس کو جو مذاکرات چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ ساری پارٹیز کے ساتھ، وہ اس کو ایم کیو ایم کی ان کو کوآپریشن کی ضرورت ہے، دوسری پارٹیوں کی ضرورت ہے. تو اس سارے سینیریو میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس شاید کوئی آپشن ہے. پھر ٹارگٹ کلنگ دیکھیں کراچی میں وہ تو ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو آپریشن شروع ہونا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو شروع کرے تو یہ ایک طرح سے اچھا جیسچر بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، یہاں کی صفائی کرتے ہیں، پھر بعد میں باقی ایریاز میں بھی کریں گے.
تو اگر ڈائریکٹ دوسرے ایریاز میں کریں گے تو وہ ایک پولیٹیکلی ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. لیکن جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی پیپلز پارٹی کی یا سندھ کی, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. ان کے اپنے مسائل ہیں کہ انہیں پارٹی وہاں پہ چلانی ہے اور گورنمنٹ چلا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ڈفرینسز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو آپ کہہ لیں کہ اوور کم نہیں کر پائی اپنے پارٹی رینکس کے اندر, جس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا شدت سے آ رہا ہے. بھائی صاحب, اگر اس طرح مزید صورتحال اگر بگڑتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو آلریڈی کراچی میں ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے, تو اس کو تو ایک بڑا شدید جھٹکا لگ سکتا ہے. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ ایک جو بڑی سٹیکس اگر ہیں تو اس کے لیے وہ وقتی طور پہ کوئی قربانی دیتے ہیں, تو یہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر ریکارڈ دیکھیں, ایون جب ذوالفقار علی بھٹو تھے 70s کی ان کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں ڈاکٹر مبشر صاحب بہت بڑے پلر تھے پیپلز پارٹی کے اور ان کی کیبنٹ کے, جے رحیم بہت بڑے پلر تھے اور ان دونوں پارٹی کے بھی اور ان کی گورنمنٹ کے, اور نظریاتی طور پہ بھی جو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا سوشلزم کا, اسلامی سوشلزم, وہ یہی لوگ تھے جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے. لیفٹ کی پارٹی, پروگریسو پارٹی, لبرل پارٹی, وہ اس وجہ سے کہلائی گئی کہ یہ لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, ورنہ بھٹو صاحب تو ایک بہت بڑے فیوڈل جاگیردار تھے اور باہر ویسٹ کے پڑے ہوئے تھے. سملرلی معراج محمد خان صاحب وہ بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھے. وہ لوگ اس وقت جب بھٹو صاحب کا اب کہہ لیں سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ تھا, وہ پرائم منسٹر تھے, یہ لوگ اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی, مصطفیٰ کھر صاحب پنجاب کے اس دور میں گورنر بھی رہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے, اور حنیف رامے صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے, وہ ان دونوں نے بھی اسی دور میں چھوڑا ان کی گورنمنٹ کو. اور وہ مسلم لیگ, اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی, پگاڑا صاحب اس کے سربراہ تھے, اس میں کچھ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں اپنی پارٹیز بنا لی, کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اور انٹلیکچوئل کام کرنے لگے. لیکن پارٹی کو کچھ زیادہ اس سے فرق نہیں پڑا, پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. پیپلز پارٹی کی بڑی انوکھی سی اس کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا میکینکس ہیں اور اس کے ڈائنامکس ہیں. یہ پارٹی کا کچھ جو ہے نا وہ آپ ایٹریبیوٹ اس کو شخصیات کے ساتھ سوائے بھٹوز کے آپ جوڑ نہیں سکتے. اب اس کا کتنا ڈیمیج وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر نبیل گبول صاحب کی منزل کچھ اور ہے تو وہ وہاں پہ ڈینٹ ضرور ڈال سکتے ہیں, مطلب یہ ان کی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں پارٹی میں. وہاں پہ اگر لیاری کی سیٹ کو جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے, پیپلز پارٹی سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, یا جب الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت کی کیا صورتحال ہے, یہ جو نون لیگ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں کیا چیز زیادہ ان کو سوٹ کرتی ہے, اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پالیٹکس میں جو سامنے, یہ سب تو آنے والا وقت بتائے گا. اور پھر مین وائل ہو سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں. رضا ربانی صاحب نے استعفیٰ دیا, آج پھر وہ گورنمنٹ میں ہیں, بڑے ایکٹیولی پارٹ پلے کر رہے ہیں. تو یہ مختلف جو ہے پالیٹکس میں کچھ چیزیں حرف آخر کسی چیز کو نہیں کہا جاتا, تو یہ تھوڑا سا اس وقت کلیئرلی پتا چلے گا جب اگلے الیکشنز ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ بھائی صاحب. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. جی اللہ حافظ.